اب آپ کی جگہ نہیں ہے، میں آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتا، آپ کو کھلاتا رہا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، آپ گھر چھوڑ کر چلے جائیں اور ساتھ فائزہ کو بھی لے جائیں۔ فائزہ سلمان کی بہن تھی اور فائزہ کی عمر 18 سال تھی، جبکہ سلمان 40 سال کا جوان بیٹا تھا۔ اس سفید بزرگ کا جن کی عمر 80 سال تھی، یہ الفاظ سنتے ہی وہ بزرگ بولے، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم چلے جاتے ہیں، اور فائزہ کو ساتھ لیا اور انجان راستے کی طرف چل پڑے۔ اس راستے میں بزرگ کو آندھیوں طوفانوں کا مقابلہ کرنا تھا، جو ان کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ بدرالزمان صاحب فائزہ کو اس کی خالہ کے گھر چھوڑ کر ایک اور سفر پر چل پڑے۔ 80 سال کا بوڑھا شخص، دمے کا مریض، جس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا، چلتا جا رہا تھا۔ یہ 80 سالہ سفید داڑھی والا بابا، جس کو خود نہیں پتا تھا کہ اس کی منزل کون سی ہے۔ اس بزرگ کے ذہن میں بہت خیال گردش کر رہے تھے۔ بزرگ کے اپنے بچپن سے لے کر اس بزرگی تک کا سفر کیسے اور کن کن حالات میں سے گزر کر کیا، یہ صرف بابا بدرالزمان صاحب ہی کو معلوم تھا۔ 18 سال کی بیٹی فائزہ کی شادی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا، پر نصیب کی بات پر خاموشی سے چلتا جا رہا تھا۔ اپنے بیٹے سلمان کے گھر سے نکلنے سے پہلے والے الفاظ بار بار کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن وہ کیا کر سکتے تھے، چپ کر کے گھر چھوڑ کر آ چکے تھے۔ اب ان کو بھی خبر نہیں تھی کہاں جا رہے ہیں، کہاں نہیں۔ لاہور کے ایک پارک میں جا کر بیٹھے اور ادھر ہی آنکھ لگ گئی اور نیند کی آغوش میں اپنی جوانی کے خواب دیکھنے لگے۔ سلمہ بیگم آج ہمارے بیٹے سلمان کی پہلی سالگرہ ہے۔ ہر دوست، ہر رشتہ دار کو دعوت پر مدعو کیا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ او جی، آپ اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ آگے مکان کے کرایہ بھی ابھی ادا نہیں کیا، 3 دن میں 2 دفعہ چکر لگا کر چلا گیا ہے، پیسے ہیں اور آپ نے ادھار لے کر اپنے سر پر اور قرض چڑھا دیا۔ سلمہ بیگم کی اس بات پر بھی بدرالزمان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک ہی ہمارا پیارا سا بیٹا ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہی کر رہا ہوں، ہمارے بڑھاپے میں سہارا بنے گا۔ سلمان کی پہلی سالگرہ میں کوئی کسر نہ چھوڑی، پھر کچھ سال بعد اچھے سکول میں داخلہ کروایا اور دن رات ایک کر کے اپنے اس اکلوتے بیٹے کے لیے محنت کرتے رہے۔ 18 گھنٹے کام کر کے تعلیم دلوائی۔ بچپن میں اپنے بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کیا گیا۔ آج بیٹی کی شادی کا دن تھا، ایک ہی بیٹا تھا، تمام جمع پونجی شادی پر لگا دی اور کوئی کمی نہ ہونے دی۔ پہلے ایک باپ 5 بچوں کو کھلاتا تھا، اب 5 بیٹے ایک باپ کو بھی نہیں کھلا سکتے۔ آج بیٹے نے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں تمہیں کھلانے کے لیے۔ اتنے میں اسرار اس پارک کا مالی آیا اور بولا، بابا جی اٹھو، گھر جاؤ، پارک کو بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اسرار بابا کو اپنے گھر لے گیا اور بولا، بابا یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد یقیناً سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہانی ایک سوشل ویب پر ایک سچی رپورٹ دیکھنے کے بعد میں نے لکھی۔ اس کہانی میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا گیا۔ اس کہانی کو آپ ایک سچی حقیقت پر مبنی کہانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام بات ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔